ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون بہے گا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، تشریف زادیان اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد کی ہوئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الآخر الزماں ہیں۔ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک دفعہ منا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ زجاح فرماتے ہیں کہ بعض مخالف ملت بدعتوں نے اس شق القمر کا انکار کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، حالانکہ اس میں عقل کے لیے انکار ممکن نہیں، کیونکہ قمر اللہ کی مخلوق ہے اور اس میں جو چاہے کرے، جیسا کہ آخر میں وہ اسے لپیٹ دے گا اور فنا کر دے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمہور فلسفیوں نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمانوں کے دروازے کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے کے متعلق بھی ان سے انکار منقول ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو اس کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے بعض کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے واقع ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ حجاز کی وہ آگ جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ سرزمین حجاز سے اس آگ کا نکلنا
जिससे बसरा शहर में ऊंटों की गर्दनें रोशन हुई, अलामत क़यामत में से है। नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन उदै से मरवी है, कहते हैं कि हम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो हमने हुजाज से मिलने वाली तकालीफ की आपसे शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम पर जो जमाना गुजरेगा उसके बाद इससे बदतर जमाना होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेक आमाल में जल्दी करो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। उस वक्त आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। वो अपने दीन को दुनिया के फायदे के बदले फरोख्त करेगा।